اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی علی عباس ٹھیک ہے، آپ جوہر افنان آپ ٹھیک ہیں، قصہ آپ ٹھیک ہیں، السلام علیکم، ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں، رئیسہ سمیرہ نقوی سب ٹھیک ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں اسم کے اعراب کے بارے میں. اسم کے رات کے بارے میں اسم میں کیا اعراب آ سکتا ہے؟ رف یا جر، یا تو اسم میں رف آئے گا نصب یا نصب آئے گا یا یا جر جر. آئے گا. رف نصب جر، ٹھیک ہے، رف نصب یا جر. رف کب آئے گا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 9 9 مقامات مقامات. ایسے ہیں جہاں پر اسم پر رف آتا ہے. رف جب آئے گا علامت رف ضمہ یا ضمہ الف یا الف واو کی، واو. ٹھیک ہے. نصب 14 مقامات پہ 14 آتا ہے، مقامات. جس میں سے ہم نے 5 مفعول پڑھ لیے، حال تمیز مستثنی، 5 اور 3 8، ٹھیک ہے، 5 نواسب پہلے پڑھے، 4 5 13. آج ہم لاسٹ والا منصوب پڑھیں گے، وہ ہے منادا. کیا پڑھیں گے؟ اسم جب منادا. منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہو سکتی ہے اسم کے اندر؟ تمرین ناس فاطمہ قصہ. اسم جب منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہو سکتی ہوگی؟ تاکید. یا الف یا یا کسرہ. احسن، ٹھیک ہے. آج جب ہم پڑھنے والے ہیں منصوبات میں سے منادا. منادا، پھر اس کی بھی مستثنی کی طرح اس کی بھی تھوڑی توضیح دے دوں لفظ کی صرفی اعتبار سے. جی آغا. نون دال یہ حروف اصلی ہیں. جب اس کو دیکھیے فاعلا، کون سا باب ہے فاعلا؟ فعل. کون سا باب ہے یہ؟ فعل. کون سا باب ہے یہ؟ فعل يفعل تفعیل. بعد مفعل سے احسن. فاعلا یفاعل یفعل. رئیسہ تفعیل کے لیے فعلا عین پہ تجدید ہوتی ہے، الف نہیں ہوتا ہے اس میں. فعلا جی. یفعل تفعیل، فاعلا یفاعل مفعل. مفاعل، ٹھیک ہے، مفاعل. جب نون دال یہ کو نون دال یہ کو باب مفاعلہ میں لے کے جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے نا دایا، نا دایا ینادیو. منادی، ٹھیک ہے، سنا، ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ اعلان ہم پڑھ رہے ہیں صرف میں، وہ بعد میں آئے گا. یہ والا قاعدہ جب ایسا موجود ہوتا ہے تو الف میں بدل جاتا ہے. نادا ینادی اس سے ہو جائے گا ینادی، ضمہ گر جائے گا. نادا ینادی، نادا ینادی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی مولانا. نادا ینادی، ٹھیک ہے. آپ کو یہ بتائیے اس میں فائل بنانے کا غیر ثلاثی مجرد فعل ہے نا، یہ ثلاثی مجرد تو نہیں ہے نا. غیر ثلاثی مجرد سے قصہ، اس میں فائل بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ مضارع معلوم کے یا علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیں. بڑھا دیں گے. ما قبل. میم مضمومہ، ما قبل عاقب قدر اور ما قبل عاقب کو کسرہ دے دیں گے تو ہو جائے گا اس میں فاعل منادی. منادی نادا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو ندا دی. منادی ندا دینے والا، ٹھیک ہے، منادی. اور اگر اس کا ندا. مجہول بنائیں تو ینادی کا نادا ینادی تھا نا، جی. ینادی مضارع کا ینادی مضارع معلوم، ٹھیک ہے. مجہول کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ جی ما قبل آخر کو فتح علامت مضارع ضمہ ہو جائے گا ینادا. ینادا اس کا مجہول، اور ظاہر سی بات ہے اس میں مفعول تو مجہول سے بنتا ہے نا، میم مضمومہ لے آئیے. منادا ندا دیا ہوا، آواز جس کو دی گئی ہو، آواز جس کو پکارا گیا ہو. سمجھ میں گیا. آ گیا منادا کیا ہے؟
मुनादा सख्ती एतबार से इसमें मफूल है बाबे मुफाअला का, माना यानी पुकारा हुआ, पुकारा हुआ समझ में। मिसाल के तौर पर आपने किसी को देखा, आवाज दी, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या सईदू, ऐ सईदू, ठीक है। बोलिए, आवाज की आप हर रोज पुकारते आप, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, ठीक है जी समझ में आ गया। जी यार। अब आप क्या लिखा आपको, मुनादा, तो मैं हर्फ निदा क्या है, या है, कलमे निदा क्या है, क्या है? अब मुनादा जिसे आवाज दी जा रही है तो किसी चीज के जरिए से तो दी जाती है। हम उर्दू में कहते हैं अगर बदतमीजी वाली लैंग्वेज जो होती है तो वैसे कहते हैं अरे सुनिए, अरे किसी वर्ड के जरिए से तो पुकारते हैं नहीं। जी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये भी जो हम आवाज दे रहे हैं एक तरह से ऐसे है वो, है नहीं जी। मुनादा क्या समझ में आया, मुनादा एक ऐसा इसमें जाहिर है जो कलमे निदा के बाद आता है, यानी उसे जिसे पुकारा जाता है कलमे निदा के जरिए, कलमे हर्फे निदा के जरिए, ठीक है। या मुहम्मदो, या अलियो, या अब्बाहु, या अलियो, या मुहम्मदो, या फातिमा, ठीक है। जी यार। इन्होंने यहाँ पे मुकद्दमा की, इन्होंने तारीफ ऐसे कर दी। मुनादा एक ऐसा इसमें जाहिर है जो हुरूफ निदा में से किसी एक के बाद आए। आगे जाके आप पढ़ेंगे, लफ्ज़ से तारीफ समझ में आ रही है। मुनादा एक ऐसा इसमें जाहिर है जिसको हुरूफ निदा के जरिए से आवाज पुकारा जाए, पुकारा जाए। समझ में आ रहा है नहीं जी। लेकिन एक चीज पे किसी ने पॉइंट ध्यान दिया कुछ मिसालों से, आसान पॉइंट यही है कि बात मंसूबात की चल रही है तो ये तो नस्ब नहीं है, इन पे तो नस्ब नहीं है, वही हम बताएंगे आपको, वही हम बताएंगे। फिलहाल मुनादा की तारीफ लिखिए। मुनादा इसका मतलब ये है जब उन्होंने कहा ऐसा इसमें जाहिर है, ऐसा इसमें जाहिर है। अब बताइए इसमें जाहिर कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मुनादा ज़मीर नहीं हो सकती, आप ज़मीर को नहीं पुकार सकते, या हो, या हुमा, या तुम नहीं हो सकता। मुनादा इसमें जाहिरी होगा। समझ पा रहे हैं नहीं जी। ऐसा इसमें जाहिर है जिसे हुरूफ निदा में से किसी के जरिए हुरूफ निदा जो है उनमें से किसी के जरिए निदा दी जाए, यानी आवाज दी जाए, पुकारा जाए, ठीक है नहीं, निदा दी जाए यानी इसे पुकारा जाए। तो मुनादा देखिएगा ईसा, ये मैंने फातिमा को पुकारा, अल्लाह को पुकारा, तो इसमें जाहिर है नहीं फातिमा अल्लाह समीर तो नहीं है ना, नहीं इसमें तो हुरूफ निदा कुछ हैं उनमें से या भी है, कुछ हैं उनमें से या भी है। उसके जरिए से देखिए मैंने पुकारा नहीं पुकारा, निदा दी या नहीं दी, या रईसा, या रईसा तो, या रईसा तो, रईसा, या मैंने कैसे पुकारा आपको, हर्फ निदा के जरिए से पुकारा, निदा दी, इसे कहते हैं मुनादा। किसा समरीन नाज फातिमा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी आगा। क्या
फातिमातु या फातिमा तो फातिमातु या अल्लाह। ठीक है, पुकारा नहीं। जी अब आप देखिए जी हाँ हुरूफ निदा, हुरूफ या हुरूफ हर्फ निदा जमा 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 हुरूफ हर्फ की जमा है। एक ही हर्फ नहीं है आवाज देने के लिए। जी हुरूफ निदा है आ, हुरूफ निदा है आ आ आ जी आ। लेकिन ये आ किसके आता है? नजदीक के लिए। किसके लिए? नजदीक के लिए नजदीक। अगर वो करीब में है ना, जैसे ये करीब बैठे हैं, अफनानो, नजदीक की निदा के लिए, बराए निदाए नजदीक, नजदीक की निदा के लिए। ठीक है, मैं जैसे कहूँ अफातिमतो अहुसैन, अफातिमतो अहुसैन। अगर वो नजदीक है तो, नजदीक है तो अहुसैन, नजदीक है। माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है? आ। ठीक है, आ। एक आता है ए, क्या आता है? ए और ए, दरमियान के लिए दरमियान के लिए जी, दरमियान। ना नजदीक ना दूर, ना नजदीक ना दूर ना दूर, दरमियान। अगर आपको करीब से किसी इंसान को पुकारना है, रईसा आ हुसैन हो, जौहर हो, जौहर हो। सुनी नारा नजदीक से भी नहीं सुन रहा ये आदमी। ठीक है, जी ठीक है। आप दूर मुतवस्सित के लिए, ना जो करीब है ना ज्यादा दूर है, तो मैं कहूंगा ए हुसैन हो, ए अफनान। ठीक है, समझ जी में आ रहा है नहीं? जी जी आया ए फातिमा तो, ठीक है, ए फातिमा तो। उसके बाद अब आया, आया या आया, आया आया दूर के लिए, दूर के लिए की निदा के लिए। ठीक है, जब दूर अगर कोई है ना, तो कैसे आवाज देते हैं? बोलिए। आया फातिमा आया, ठीक है, आया फातिमा। ठीक है, हुरूफ निदा आ है करीब के लिए, ए है दरमियान के लिए, आया है दूर के लिए। दूर के लेकिन लिए या जो है वो मुतलकन है, या मतलब है मुतलकन। कॉमन मुतलकन चाहे नजदीक के लिए, सबसे कॉमन मेन यही है। चाहे आ ए आया करने की जरूरत नहीं है, करीब के लिए भी अया कह सकते हैं, दरमियान के लिए भी, दूर के लिए भी। या जैद हो, या जैद हो, या जैद, यानी ये तीनों तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जी। जी जी नजदीक, दूर, नजदीक, दरमियान, मुतवस्सित दूर और दूर, सबके लिए, दरमियान सबकी निदा की। सबके लिए ठीक है, आप करीब के लिए आप, दूर के दरमियानी के लिए ए, दूर के लिए आया। लेकिन या के जरिए सबको पुकार सकते हैं, करीब वाले को भी, दूर वाले को भी, और करीब वाले, दूर करीब मुतवस्सित। ठीक है, या हुसैन, ठीक है, लिख लिया मिटा दो। जी मौलाना मिटा दूं? जी मौलाना जी आया जी आया
اب جو ہم جسے ندا دے رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے کیونکہ مقدمات کی ہے، انہوں نے معمولی سی بات لکھی ہے، انہوں نے تھوڑی سی زیادہ لکھی ہے، حالانکہ ہارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ اقسام منادا. آپ جسے پکار رہے ہیں اقسام منادا، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کی کتنے قسمیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی ضروری تھوڑا ہی ہے کیا؟ دیکھیے اقسام منادا، اقسام منادا منادا آپ کا منادا یا تو مفرد ہوگا یا تسنیہ. مضاف ہوگا. نہیں دیکھیے تین میں جی نے یاد جی کیا خبر کی قسم کی آئی تھی مفرد، وہاں پہ میں نے بتایا تھا مفرد تین ہوتے ہیں. مفرد کتنے ہوتے ہیں؟ تین یاد ہے. ایک مفرد سے مراد ہوتا ہے جو تسنیہ جمع والا ہوتا ہے، یعنی مفرد یعنی جو تسنیہ اور جمع نہ ہو، تسنیہ جمع نہ ہو. نہ ہو لیکن ایک مفرد ہوتا ہے جو جملہ یا شبہ جملہ نہ نہ ہو. ہو، جملہ نہ ہو. خبر مفرد ہوتی ہے یعنی جملہ نہیں ہوتی، شبہ جملہ نہیں ہوتی، یا خبر جملہ ہوگی یا شبہ جملہ. لیکن ایک مفرد تسنیہ جمع والا ہوتا ہے، ایک مفرد یہ والا ہوتا ہے، ایک مفرد یہ والا ہوتا ہے یعنی جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تو تسنیہ جمع کے ساتھ اگر کہیں بات چل رہی ہو وہاں مفرد آئے تو وہ والا مفرد مراد ہے، اور اگر جملے شبہ جملے کی بات چل رہی ہے تو مفرد وہاں سے مراد ہے جو جملہ نہ ہو نہ شبہ جملہ، اور اگر بات مضاف وغیرہ کی چل رہی ہے وہاں مفرد استعمال ہوگا. اس کا مطلب یعنی وہ مفرد یعنی وہ جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو. ٹھیک ہے؟ مٹا رہا ہوں یہ. تو منادا یا تو مفرد ہوگا، جیسے یہ ساری مثالیں مفرد کی تھی، یا فاطمہ تو یا حسین ہو، ٹھیک ہے؟ یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا، شبہ مضاف. ٹھیک ہے؟ مفرد بھی یہاں تو نہیں دے رکھا، میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ معرفہ نکرہ مقصود غیر مقصود. ٹھیک ہے؟ مفرد معرفہ اگر آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ مفرد ہے اور معرفہ ہے. معرفہ حسین معرفہ ہے، فاطمہ معرفہ ہے، لیکن رجل نکرہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی معرفہ ہو مفرد معرفہ. تو حکم کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے، حکم اس کا یہ ہے منادا مبنی ہوگا، مبنی ہوگا، مبنی بر علامت رفع. علامت رفع کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ضمہ ضمہ الف الف واو. واو. دیکھیے ضمہ الف واو دکھے گا آپ کو، جہاں جہاں ضمہ ہوتا ہے وہاں ضمہ، جہاں تسنیہ میں الف ہوتا ہے لیکن آپ اس کو معرب نہیں کہیں گے، مبنی کہیں گے. مبنی بر علامت رفع وہ کیا ہے علامت؟ مثلا میں کہوں یا فاطمہ تو فاطمہ تو کا بھی نہیں کہیں گے مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. نہیں، مبنی وہ معرب مرفوع تو تب ہوتا ہے جب معرب ہو. آپ کہیں گے نہیں یا فاطمہ تو فاطمہ مبنی ہے، مبنی پر علامت رفع وہ کیا ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے؟ یا جی فاطمتان، یا فاطمتان تو فاطمتان مرفوع نہیں ہے، مرفوع ہوگا تو معرب مانا جاتا ہے، لیکن مبنی ہے، لیکن مبنی پر علامت رفع ہے. علامت رفع کیا ہے اس میں؟ الف. مبنی ہے الف پر، مبنی ہے الف پر. جی علامت رفع، مبنی پر علامت رفع ہوگا. حکم ہے جب کبھی منادا مفرد ہو معرفہ ہو تو حکم کیا ہے؟ منادا مبنی پر علامت رفع ہوگا. مبنی ہوگا پہلی بات تو وہ بھی علامت رفع کے اوپر، مبنی ہوگا وہ بھی علامت رفع کے رکھ کے اوپر. مثال کے طور پر تسنیہ جمع والا جو مفرد ہے اس میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ. جی اور اگر تسنیہ ہوتا تو علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ الف. یا یا فاطمتان
اور اگر جمع مذکر سالم ہوتا تو یا زیدونا واو ہوتی واو تو مبنی جی ہوگا علامت رفع پر. یاد رکھنا مین چیز ہے یہ مبنی ہوگا, منادا مبنی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو تھوڑا سمجھا دوں, یہ تھوڑا آپ کو, یہ بھی منادا مبنی پر علامت رفع ہوگا, مبنی پر علامت رفع. ٹھیک ہے, مبنی پر علامت رفع, منادا مبنی پر علامت رفع. علامت رفع. نکرہ مقصودہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ میں مرد جا رہا ہے رجل, لیکن میں نے دیکھ رہا ہوں اس کو, میں کیا کہوں گا؟ یا رجلو, یا رجلو. لیکن ایک دفعہ ایک نابینا آدمی سڑک پہ جاتا ہے, اسے تو پتہ نہیں کون کتنے آدمی, اسے پتہ تھوڑی ہے, وہ ایسے ہی کہ یا رجل خود بے ادی میرا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرا دینا, تو وہ مقصود ہے اس کا کہ بھائی یہ اس آدمی کو کہہ رہا ہوں میں, اس کو کہہ رہا ہوں, اس کو کہہ رہا ہوں, نہیں مقصود نہیں ہے, یعنی ڈائریکٹ وہ ارادہ نہیں کر رہا کون سے کہہ رہا ہے وہ, لیکن بینائی والا شخص میں ہوں, آنکھیں ہیں میری, میں کسی مرد سے کہوں یا رجل اے مرد, تو مجھے مقصود ہے وہ, میں دیکھ رہا ہوں اس پہ مارک کر رہا ہوں میں, لیکن ایک اندھا مارک عارفہ کرتا ہے نہیں. ایسے ہی کہتا ہے کوئی ہے میرا ہاتھ پکڑ, کوئی مرد ہے, کوئی مرد مجھے ذرا راستہ کراس, تو کیا مقصود ہے اس کا کہ کس سے کہہ رہا ہے, کسے پکار رہا ہے, وہ مقصود ہے نہیں مولانا. لیکن بینا شخص جب نکرے کو بھی پکارے گا تو مقصود ہوگا. یا رجل بھلی اس کو نہیں جانتا, یا رجل تمہارا پرس گر گیا مثلا, کہتے ہیں مرد اے بھائی, تو مقصود ہے نہیں, لیکن ایک نابینا جب شخص کہتا ہے بھائی, تو مقصود تھوڑا ہی ہے, کس سے کہہ رہا ہے, کسی معین تھوڑا ہی ہے. اتنا جی. فرق ہے, ایک ہی لفظ ہے, اعراب دو ہو جائیں گے, بس مقصود اور غیر مقصودہ کا فرق ہے. مبنی پر جی. مثال کے طور پر میں کہوں یا رجل, کیا رجل رجل. اگر میری آنکھیں ہیں اور میں مارک کر رہا ہوں تو کہوں یا رجل, مبنی پر علامت رفع, مفرد ہے تو ضمہ, تثنیہ ہے تو یا رجلانے, تو آپ رجلانے کو یہ نہیں کہتے کہ مرفوع علامت رفع الف ہے, یا یہ مرفوع علامت رفع ضمہ ہے, یہاں کہتے ہیں مبنی پر علامت رفع ہے, مبنی پر ضم, مبنی پر الف ہے وہ تثنیہ, جمع مذکر سالم ہوگا تو کہتے ہیں مبنی پر واو, واو پر مبنی ہے, صحیح ہے نہیں. لیکن اگر نکرہ غیر مقصودہ ہو, ٹھیک ہے, نکرہ غیر مقصودہ ہو, جیسے یا رجلن خذ بیدی, یا رجلن اے مرد, اسے پتہ نہیں کس سے کہہ رہا ہے, یا رجلن اے مرد خذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑ لے, میرا ہاتھ پکڑ کراس لو, کرا نابینا شخص ہے, یا مضاف ہو, یا دیکھیں غلام مضاف ہے, جو غلام نکرہ ہے, لیکن یا غلام زیدین, یا غلام سعیدین ہے, سعید کے غلام مارکا ہو, لیکن یا غلام مضاف ہے, یہ مضاف ہے نہیں, یا غلام سعیدین, جی غلام جی مضاف ہے سعید کی طرف, یا مضاف نہیں, یہ شبہ مضاف ہے, یا شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مابعد میں عمل کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے مضاف جیسا ہی ہو جاتا ہے. یا طالعن جبلن, ابھی طالعن نے جبلن میں عمل کرا, تو طالعن اے پہاڑ پر چڑھنے والے, اے پہاڑ پر چڑھنے والے. دیکھیں میں نے یہاں پر پہلے حکم بیان کیا, پھر مثالیں دی, حالانکہ میں کر سکتا تھا ایسی مثالیں دے کے یہ, لیکن اس کا حکم ایسے لکھیں گے, اس تینوں کا سیم حکم ہے, تینوں کا سیم حکم ہے. کیا ہے؟ منادہ منصوب ہوگا, منادہ منصوب ہوگا, یہ ہے ہماری بحث میں شامل, منصوبات میں شامل یہ والے ہیں, منادہ منصوب ہوگا. دیکھیے منصوب ہے یا نہیں, غلامہ علامت نصب فتح ہے, یا طالعن جبل میں منصوب ہے, طالعن علامت نصب فتح ہے. تو یہ تینوں, یا رجلان منصوب ہے, علامت نصب فتح ہے, یہ تینوں منصوب ہیں, یعنی اس کا مطلب معرب ہے. اعراب تو معرب کلمے میں آتا ہے نہیں, جی اعراب مولانا. کی اگر بات چل رہی ہے منصوب ہے, اس کا مطلب
مورب ہے، لیکن یہاں پر یہ مورب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، یہاں اعراب کی بات نہیں چلے گی، یا بنا کی چلے گی، مبنی بر ضم، مبنی بر ضم، یا فاطمتان مبنی بر الف، یا رجلان مبنی بر الف، ٹھیک ہے، یا زیدونا مبنی بر واو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی لیکن یہ جی منصوب ہوگا، منصوب ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ منادا منصوب ہے، دیکھیے آپ، چاہے منادا نکرائے غیر مقصودہ ہو، چاہے مضاف ہو، چاہے شبہ مضاف ہو، اعراب نصب ہوگا اسم کے اوپر، اس منادا کے اوپر نصب آئے گا، یعنی منادا منصوب ہوگا، لیکن آواز تو آدمی مفرد معرفہ کو بھی دیتا ہے، نکرائے مقصودہ کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ منادا ہے، منادا یہ سب ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ منصوب ہے تو یہ منادا ہے، یہ منادا نہیں ہے، منادا یہ بھی ہے، منادا یہ بھی ہے، اعراب کا فرق ہے، منادا کا نکرہ غیر مقصودہ یا مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، لیکن اگر مفرد معرفہ یا نکرہ مقصودہ ہو تو پھر مبنی بر علامت رفع ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی آئیے مٹا دوں، جی مٹا دوں کہ یہ تھوڑا سا 3 یہاں تک بنا دوں، کبھی یہ شامل نہ ہوگا وہ آپ لوگوں کے لیے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، لکھا مٹا دوں، جی آغا کسا کسا سمرین ناس فاطمہ کسا، جی آغا ایک نقطہ لکھیے، نقطہ یہی ہے، نقطہ، وہ اسم جس پر الف و لام ہاں ہو، الف و لام ہو، اس پر حرف ندا نہیں آتا، پہ ندا نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ النفس کے اوپر، کیا نفس، النفس کے اوپر یا نفس تو نہیں کہہ سکتے، چاہے غلط ہے، ٹھیک ہے، کسا سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ وہ جس پر الف و لام ہو پر حرف ندا نہیں آتا، لہذا کیا کرنا پڑے گا، پھر کیا کریں، بلکہ کلمہ ایہا، کلمہ ایہا مذکر کے لیے اور کلمہ ایتھا مؤنث کے لیے لائیں گے، مؤنث کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے، جی ایہا، اب رجل ہے، جیسے آپ ندا دینا چاہ رہے ہیں، ایہا رجل، رجلو اور جب مؤنث ہے تو ایتھا المرأۃ، مرحب المرأۃ، یعنی اگر الاسلام ہے تو پھر ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لائیں گے، ایتھا، ایتھا، ٹھیک ہے، دیکھیے النفس مؤنث ہے، قرآن میں کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
دیا. یا نفس نہیں کہا قرآن میں, کیا کہا؟ یا ایتھا النفس, یا ایتھا النفس. نفس. لیکن الناس جب آئے گا, الناس جب آئے گا, دیکھیے کیا کہیں گے؟ آواز دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایھا الناس. الناس کا نام ہے یا نہیں؟ تو ایھا لائے, ٹھیک ہے. اور نفس کے اوپر کیا لائے؟ ایتھا. ایتھا نفس. نہیں, حرف ندا تو آئے گا, حرف ندا تو آئے گا. یا ایھا الناس, یا بس ایھا بڑا, یا ایھا النفس المطمئنہ, نفس المطمئنہ. تو ٹھیک ہے. جی. دیکھیے سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. یاد رکھنا, وہ اسم جس پہ الف لام ہو اس پر حرف ندا نہیں آتا, بلکہ کلمہ ایھا مذکر کے لیے اور کلمہ ایھا مؤنث کے لیے استعمال کریں گے. یا ایھا الناس, الناس پہ الف لام مذکر ہے تو ایھا, یا ایھا الناس, اور نفس مؤنث ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ. سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ جی. لیکن آپ کہیں گے بھائی لفظ اللہ میں تو الف لام ہے, لفظ اللہ میں تو الف لام ہے, لیکن پھر بھی ہم یا اللہ کہتے ہیں. اب بھی ہم یا اللہ کہتے ہیں. کلمہ اللہ اس قاعدے سے جدا ہے. کلمہ اللہ اس قاعدے سے جدا, یعنی اس میں نہیں لائے گا ایھا, سیدھا سیدھا استعمال کر دیا اللہ, یا اللہ. یا اللہ اس قاعدے سے جدا ہے. اس کو ندا کے لیے, اس کی ندا کے لیے, ندا کے لیے کیونکہ الف لام تو ہے نا اللہ پہ, جی. اس کی ندا کے لیے ایھا کی ضرورت نہیں ہے. ایھا کی احتیاط, ایھا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, مٹا دوں. جی مولانا. جی آگے. ضرورت نہیں ہے. مٹا رہا ہوں عیسیٰ. جی مولانا. یہ تھا منادا. کیا تھا؟ منادا. نادا. لیکن منادا ہی کی قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے استغاثہ اور نصبہ. ضروری تھوڑی کہ آپ نارمل حالات میں کسی کو پکاریں, کسی کو مدد کے لیے بھی تو پکارتے ہیں. یا المہدی, یا المہدی, یا المہدی, اے مہدی آئیے. استغاثہ دیتے ہیں نہیں, پکارتے ہیں جسے مدد چاہنا, گرفتاریوں کے بعد, بلاؤں کے بعد بلاتے ہیں, پکارتے ہیں نہیں. یا نصارى دل حسین ہے ندا, حرف ندا سے, لیکن اس کو استغاثہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ندبہ, یہ بھی اسی کی قسم ہے. جب ہم کوئی مر جاتا ہے تو کیسے کہتے ہیں؟ واہ محمد واہ علی, اسے کہتے ہیں ندبہ. یہ کل انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جی مولانا. اتنا کافی ہے اس کے لیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.